میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی اور بلائی کے کاموں میں میانہ روی ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، نہ زیادہ سختی ہونی چاہیے اور نہ زیادہ نرمی ہونی چاہیے۔ نہ تو آدمی اتنا زیادہ جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہو جائے کہ گھر والوں کا بھی خیال نہیں ہے، بچوں کا بھی خیال نہیں ہے اور اپنی ذات کا بھی خیال نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ آدمی کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو اس میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ واضح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ جو ہے وہ واضح ہے، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اسی بات کی دلیل ہے اس روایت کے اندر جو بخاری کی روایت ہے۔ یہ حضرت جحیفہ وہب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی قائم کی اور مواخات قائم کی حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما کے درمیان، ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی قائم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایسا ہوا کہ فزار سلمان و ابو الدرداء، ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے ان کے گھر گئے، ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ فرا ام الدرداء متبذلة فقال ما شأنك، تو جب وہاں پہ گئے تو حضرت ابو درداء کی جو اہلیہ تھی، جو ان کی بیوی تھی رضی اللہ عنہا، ان کو دیکھا کہ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں، پرانے کپڑوں میں جو ہے وہ وہاں پہ ہیں۔ تو جب یہ بات دیکھی حضرت سلمان نے تو کہا کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو اس نے کہا رضی اللہ عنہا نے کہا قالت اخوک ابو الدرداء لیس لی حاجت فی الدنیا، کہا کہ جو آپ کی بھائی ہیں ابو درداء، ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ دنیا کے معاملات میں زیادہ نہیں سوچتے، دنیا سے ان کو کوئی رغبت نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کے درمیان ہوئی، اتنے میں کیا ہوا کہ فجاء ابو الدرداء، اتنی دیر میں حضرت ابو درداء بھی آگئے رضی اللہ عنہ، فصنع له طعاما، تو کیونکہ حضرت سلمان ان کے ہاں مہمان تھے، حضرت ابو درداء نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ پہلی بات یہاں پہ اس روایت میں جو یہاں پہ، کیونکہ ام درداء جو حضرت درداء رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، وہ غیر محرم تھی حضرت سلمان کے لیے، لیکن پھر بھی حضرت سلمان نے ان سے جو ہے خیر احوال پوچھی، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے بقدر غیر محرم سے کوئی بات کرنی ہو تو وہ کی جا سکتی ہے بقدر ضرورت، جو اس روایت میں اس کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ ام درداء نے بھی جو ہے ان کی بات کا جواب دیا، اور اس کے بعد یہ چیز میں ثابت ہوتی ہے کہ مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا اور خود مرد بھی اس کے لیے ہاتھ بٹائے کوشش کرے، یہ ایک جائز امر ہے اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو یہی عمل جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا تو کھانا تیار ہونے کے بعد جو ہے فقال له، تو ابو درداء نے کہا، یعنی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اپنے مہمان سے کہا کہ کل آپ کھانا کھائیے، اور کہا کہ فَإِنِّي صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، یعنی حضرت ابو درداء جو ہے وہ روزے سے تھے اور حضرت سلمان روزے سے نہیں تھے، وہ مہمان تھے۔ تو کہا، ابو درداء نے کہا کہ حضرت سلمان آپ کھائیے، تو حضرت سلمان نے کہا ما انا بآکل حتی تاکل، حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء کو کہا کہ آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ دوسری بات، یہ روزہ جو انہوں نے رکھا ہوا تھا یہ نفلی روزہ تھا، تو نفلی روزہ جو ہے وہ توڑا جا سکتا ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، کہ نفلی روزہ اگر کسی نے رکھا توڑنا چاہے تو وہ توڑ سکتا ہے، اس کے اوپر اس کے کوئی قضا نہیں ہے۔ اور یہ بات یہاں پہ فلما کان اللیل ذهب ابو الدرداء یقوم، جب رات ہوئی تو رات اب جو ہے حضرت ابو درداء نماز پڑھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے۔ فقال له، تو ان کو حضرت سلمان نے کہا نم فنام، تو حضرت سلمان نے کہا کہ آپ ابو درداء سے کہا یہ رات کا شروع کا حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے، آپ سو جائیں، تو پھر وہ سو گئے۔ ثم ذهب يقوم، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے اٹھ کے، فقال له نم، پھر حضرت سلمان نے کہا کہ سو جائیں حضرت ابو درداء۔ فلما كان من آخر اللیل قال سلمان قم الآن، جب رات کا آخری حصہ ہوا یعنی تہائی حصہ ہوا تو پھر جو ہے حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء کو کہا کہ اب اٹھو، اب جو ہے وہ قیام کرتے ہیں۔
فصلیا جمیعاً، پھر سب کے سب یعنی انہوں نے بھی نماز پڑھی، ممکن ہے ان کی ام دردہ جو ہے وہ بھی قیام اللیل میں شامل ہوئیں، تو سب نے ایک ساتھ نماز پڑھی. فقال له سلمان، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے سارے ان کو تعلیم دی کہ گویا کہ رات کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو رات کے شروع کے 2 حصے ہیں. تو آخری رات گویا کہ انہوں نے سمجھایا کہ آخری رات میں اٹھیں آپ، قیام اللیل کریں، اللہ سے دعا کریں. جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو قیام اللیل ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء سے مخاطب ہو کے کہا کہ ان لربک علیک حقا، کہ آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، کوئی شک نہیں اس کا. اور اس میں وہ مکمل اللہ کے حقوق کی ادائیگی کر رہے تھے، اس میں ان کی کوئی کمی نہیں تھی حضرت درداء کے ہاں. تو کہا کہ اللہ کا حق بھی آپ کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات فرمائی وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے. یہاں پہ ان کے ہاں کوتاہی یہ تھی کہ وہ روزہ رکھتے تھے اور زیادہ تر عبادت کی طرف جو ہے وہ راغب تھے، عبادت کرتے تھے. تو انہوں نے اس چیز کی نفی کی، گویا کہ کسی کے گھر میں جائے آدمی، وہاں کوئی اگر اس کی کوئی غلط چیز دیکھے اس کو اصلاح کرے، اور اصلاح کا طریقہ جو ہے وہ حکیمانہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو وہ برا نہ لگے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تیسری بات یہ کہ آپ کے گھر والوں کا بھی، آپ کی اہلیہ کا بھی، آپ کے بچوں کا بھی، گھر والوں کا بھی حق ہے، وہ حق بھی ادا کیا جائے. تو گویا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک ہی طرف نہیں ہو جانا چاہیے. آدمی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، تہجد بھی پڑھے، بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرے. اور اس کے بعد فرمایا حضرت سلمان نے فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا حق ادا کیا آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے حق ادا کیا تو بیوی کا چھوڑ دیا. نہیں، سب حقوق کو برابر لے کے چلنا ہے، سب کے حق ادا کرنے ہیں. فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. پھر جب سلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے یہ سارا قضیہ، یہ سارا قصہ، یہ ساری کہانی بیان کی کہ میں ایسے ایسے جو ہے میرے جو بھائی چارگی آپ نے قائم کی تھی حضرت ابو درداء کے ساتھ، ان کے پاس گیا، میں نے یہ دیکھا وہاں پہ، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بیان کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سلمان آپ نے سچ کہا، یعنی یہ تربیت کا حصہ ہے. تو اس سے کئی سارے مسائل اس چیز سے نکلتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ قیام اللیل کا ثبوت ہے، اور اس کے لیے آخری جو ہے رات وہ بہتر ہے. غیر محرم سے بات کر سکتا ہے، بقدر ضرورت انسان مہمان کے لیے کھانا بنایا جا سکتا ہے، کسی کے ہاں مہمان جا سکتا ہے. اگر کسی کے درمیان کوئی دوستی ہے، بھائی چارہ ہے، تو اس بھائی چارگی کا پتہ کرنے کے لیے، اس بھائی کا پتہ کرنے کے لیے آدمی جا سکتا ہے. اس کے اندر کوئی خامی اور کوتاہی ہو تو حکیمانہ انداز میں اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ ہوا کہ تہجد کے لیے سب سے جو اہم وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ بھائی چارگی جو ہے آدمی قائم کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے آج کل صوفیہ حضرات ہیں، جہاں اپنے نفس کو عذاب دیتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں، مشقت کے اندر ڈالتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شادی ہی نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ روزہ رکھتے رہتے ہیں. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، گھر والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، شادی بھی کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، یعنی جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو اس سے اعراض کرے گا تو گویا کہ وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بجا لانے والا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کچھ لوگ آج کل کے دور میں تبلیغی جماعت میں نکل جاتے ہیں، پوری زندگی اپنے وقف کر دیتے ہیں اسی میں، اور کوئی اس میں جو ہے اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے، بیوی بچوں کا، گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ بھی جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں، تو ہمیں اس اسوہ کو اپنانا چاہیے، اور اسی طریقے کو اپنانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے صحابہ کا طریقہ ہے. اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی.